بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید مبارک، نکاح مبارک۔ انشاءاللہ رمضان ختم ہوتے ہی نکاح ہوگا۔ 29 رمضان، شب قدر اور عید الفطر کی چاند رات، لیلۃ الجائزہ 313 بار اللہ کا یہ نام پڑھو۔ ناظرین، عید مبارک، نکاح مبارک۔ انشاءاللہ رمضان ختم ہوتے ہی آپ کا نکاح ہوگا۔ جیسے عید کی خوشیاں سب کے لیے خوشیوں کا پیغام لاتی ہیں اور ہر کوئی ایک دوسرے کو مبارکباد دیتا ہے، اسی طرح یہ سال آپ کے لیے بھی خوشیوں والا ہوگا اور آپ کو سب لوگ کہیں گے نکاح مبارک ہو۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ 29 رمضان، شب قدر اور عید الفطر کی چاند رات یعنی لیلۃ الجائزہ کتنی قیمتی راتیں ہیں۔ یہ وہ راتیں ہیں جو دعاؤں کی قبولیت والی راتیں ہیں، اور بزرگان دین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کے لیے انعام اور رحمتوں کی بارش فرماتے ہیں۔ یعنی جو بندہ دل سے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تقدیر کے دروازے کھول دیتے ہیں اور وہ ہر جائز حاجت حاصل کر سکتا ہے۔ رمضان کی شب قدر کی رات اور چاند رات کی یہ طاق راتیں آپ کے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہیں، اس لیے ان راتوں کو فضول کاموں، بازاروں یا مصروفیات میں ضائع نہ کریں۔ دل سے یہ عمل کریں، اپنی زندگی، آنے والے کل، اپنے نصیب اور تقدیر کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، گڑ گڑائیں، دعا کریں، کیونکہ یہ راتیں آپ کے نصیب بدل سکتی ہیں اور آپ کے لیے خوشیوں، اولاد، کامیابی، نکاح کی نعمتیں لے کر آ سکتی ہیں۔ اس رات آپ نے 313 بار اللہ کا نام پڑھنا ہے۔ دل اور یقین کے ساتھ اور ہر مرتبہ اللہ سے مانگیں کہ یہ سال آپ کے لیے کامیابی، خوشیاں اور آپ کے نکاح کی برکت لے کر آئے۔ یہ راتیں آپ کے لیے بہت قیمتی ہیں، ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں کہ وہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو کبھی خالی نہیں لوٹاتے۔ ناظرین، اگر آپ کی بیٹیوں کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی یا آپ کے گھر میں خوشیوں کی کمی محسوس ہو رہی ہے اور آپ پریشان ہیں کہ رشتے کب آئیں گے، تو جان لیں کہ آج میں آپ کو ایک انتہائی بابرکت اور طاقتور طریقہ بتانے جا رہی ہوں۔ یاد رکھیں کہ 29 رمضان کی شب قدر اور عید الفطر کی چاند رات یعنی لیلۃ الجائزہ وہ راتیں ہیں جو دعاؤں کی قبولیت والی راتیں کہلاتی ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان راتوں میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ ان راتوں کو ضائع نہ کریں بلکہ دل سے اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے نصیب کے لیے دعائیں کریں، آنکھوں سے آنسو بہا کر، دل سے گڑ گڑاتے ہوئے، کیونکہ یہی وہ قیمتی راتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمت اور برکت نازل فرماتے ہیں۔ 29 رمضان کی طاق رات اور چاند رات اپنے دل کی ہر جائز حاجت مانگیں، خاص طور پر شادی کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو سنیں گے اور دنیا کی جو بھی جائز چیز آپ مانگیں گے وہ آپ کے نصیب میں ڈال دیں گے۔ اکثر لوگ یہ بابرکت راتیں عید کی خوشیوں، کپڑوں، چوڑیوں، شاپنگ اور بازاروں کی مصروفیات میں ضائع کر دیتے ہیں اور انسان غافل ہو جاتا ہے، لیکن جو ایمان والے، اللہ سے محبت کرنے والے اور صالح بندے ہیں، وہ ان راتوں میں جائے نماز پر بیٹھتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں اپنی رحمتیں، برکتیں اور خوشیاں نازل فرماتا ہے اور ان کے نصیب میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ یہ راتیں آپ کے لیے بہت قیمتی ہیں، ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، دل سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں کہ وہ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ ناظرین، اب آپ نے 29 رمضان، شب قدر کی رات اور لیلۃ الجائزہ یعنی عید الفطر کی چاند رات کو ایک بہت خاص عمل کرنا ہے، اور یہ عمل آپ کی زندگی میں خوشیاں، برکتیں اور آسانیاں لانے والا ہے۔ آپ نے اس رات تسبیح یا ذوالجلال والاکرام 313 بار پڑھنی ہے، چاہے نماز کے بعد بیٹھ کر پڑھیں یا چلتے پھرتے پڑھیں، بس دل سے اور خلوص کے ساتھ پڑھیں۔ اس تسبیح کے لیے ایک وقت مقرر کر لیں اور ان 2 دنوں میں یہ لازمی پڑھیں، ساتھ ہی درود پاک پڑھنا نہ بھولیں، اور آیت نصر من اللہ فتح قریب بھی یاد رکھیں۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی مدد ہے اور فتح قریب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔
اس آیت کو آپ جب بھی نماز پڑھیں، نماز کے بعد 7 بار پڑھنے کا معمول بنا لیں، اپنی زندگی کا ایسا بنا لیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے نصیب کے دروازے کھولے گا، فتح کے دروازے کھولے گا اور ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ ان دونوں راتوں میں نوافل پڑھیں، دل سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، اپنے آنے والے کل کے لیے، اپنی بیٹیوں یا اولاد کے لیے اور شادی کے لیے مانگیں۔ انشاءاللہ یہ سال آپ کے لیے خوشیوں والا سال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب میں آسانیاں ڈالے گا اور اسی سال آپ کا نکاح ہوگا۔ یہ راتیں اور یہ عمل آپ کی زندگی میں رحمت، برکت، نصیب کی آسانی اور خوشیوں کا ذریعہ بنیں گی۔ اس لیے دل سے اور خلوص کے ساتھ دعا کریں، تسبیح پڑھیں، نوافل کریں اور اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین رکھیں کہ وہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔